السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم منع صرف کے 9 جو اسباب ہیں ان کی تعریفات کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانیں گے۔ تو آج ہم سبق تو مکمل پڑھیں گے، سارا پڑھ لیں گے، مکمل کریں گے، لیکن ہم بچوں کو کتنا دیتے ہیں؟ ہم بچوں کو ایک ایک دو تعریفات کر کے دیتے ہیں جتنا وہ آسانی سے کر لیں، اور جب سبق مکمل ہو جائے تو ہم انہیں بار بار اسے سبق کو دہراتے ہیں تاکہ انہیں یاد ہو جائے، کیونکہ یہ سبق مشکل ہوتا ہے یہ والا۔ تو ایک وہ اعراب والا چیپٹر جو ہم نے پیچھے پڑھا، یہ بچوں کو تھوڑا مشکل لگتا ہے، تو اس کو آسان بنا کر بچوں کے لیے پیش کریں۔ میں نے آپ کو جس طرح وہ انگلیوں پر گن کر اعراب بتایا تھا، اسی طرح یہاں بھی۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے اس چیپٹر کو بھی اسی طرح ہی انگلیوں پر گن کر کوشش کریں یاد کرانے کی۔ سب سے پہلے ہے عدل۔ عدل جو ہے اس کا لغوی معنی ہوتا ہے پھیرنا، اور اصطلاح میں اسم کے صیغہ سے بغیر کسی قاعدہ صرفی کے دوسرا صیغہ بنانے کو عدل کہتے ہیں۔ یعنی صرفی قاعدہ قانون نہیں لگتا اس کے اندر، جس طرح صرف کے اندر قاعدے قانون کے مطابق ہے نا بھی، اگر ایسے کرو گے تو اسم آلہ بن جائے گا، یہ والا قاعدہ لگاؤ گے، قانون لگاؤ گے تو جناب اسم ظرف بن جائے گا، اس قاعدے کے مطابق مضارع بنے گا، اس قاعدے سے ماضی بنے گا، اس قاعدے سے امر بنے گا۔ تو یہ ایویں ہی بس کوئی قاعدہ لگائے بغیر ہی کوئی ایک نیا صیغہ جو ہے نا بتوکے طریقے سے وہ بنا لیا جاتا ہے، نیا صیغہ نکال لیا جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، دوسرا صیغہ جو بناتے ہیں اس کو عدل کہتے ہیں۔ جو صیغہ نیا بنتا ہے اسے معدول، اور جس صیغہ سے بنایا جاتا ہے اسے معدول عنہ کہتے ہیں، اور معدول کو ہی مجازاً عدل کہہ دیتے ہیں، اب شارٹ کٹ میں عدل کہہ دیتے ہیں۔ تو عدل کی دو قسمیں، ایک ہے عدل تحقیقی اور ایک ہے عدل تقدیری۔ عدل تحقیقی وہ عدل ہے کہ غیر منصرف ہونے کے علاوہ بھی اسم کے اصلی صیغہ سے معدول ہونے کی کوئی دلیل موجود ہونی چاہیے، موجود ہو، جیسے ثلاث ہو، مثلث ہو، ہر ایک کا معنی تین تین ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسم کے اصلی صیغہ سے معدول ہونے کی کچھ نہ کچھ دلیل تو موجود ہے نا، کہ یہ ثلاثتن سے نکلا ہے۔ تو اب جو عدل تقدیری ہے وہ عدل ہے کہ غیر منصرف ہونے کے علاوہ اس کے اصلی صیغہ سے، یعنی اسم کے اصلی صیغہ سے معدول ہونے کی دلیل ہی موجود نہ ہو، جیسے عمر اور ظفر۔ اہل عرب انہیں غیر منصرف استعمال کرتے ہیں، ہم بھی انہیں غیر منصرف استعمال کرنے لگے، اور اس میں سوائے علمیت کے کہ ایک علم ہوتا ہے، غیر منصرف کا کوئی دوسرا سبب بھی نہیں پایا جاتا، اس لیے ہم نے یہ فرض کر لیا کہ یہ عامر اور ظافر سے معدول ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ جو ہے اس کے کوئی وزن بھی ہے جس وزن پر یہ نکالا جا سکتا ہے۔ اگر ہمیں عدل بنانا ہو، کسی لفظ سے معدول کرنا ہو، کوئی نیا صیغہ بنانا ہو، تو ہم اس کو عدل تحقیقی یا تقدیری میں لانا چاہیں تو اس کو کس طریقے سے لا سکتے ہیں؟ تو یہ نیچے انہوں نے حاشیے میں پوری تفصیل دے دی ہوئی ہے۔ کہتے قیاس تو یہ تھا کہ اس کا معنی صرف تین ہوتا، کیونکہ معنی کا تکرار لفظ کے تکرار پر دلالت کرتا ہے، اور لفظ کے تکرار کے بغیر معنی کا تکرار ممکن نہیں ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ الفاظ ثلاثتن سے نکلے ہیں۔ یعنی ایک کلمہ نا ثلاث ہو، تو جب ایک کلمہ بولیں گے نا ثلاث ہو تو اس کا معنی ہے تین تین، دو مرتبہ بولنا پڑے گا، اور مثلث بولیں گے تب بھی کہیں گے تین تین، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کہتے ہیں بھی یہ پتہ چلا کہ یہ دو مرتبہ ثلاثتن کو اکٹھا کر کے ایک کلمہ بنا دیا، اور اس سے لے کر اور ایک سے لے کر 10 تک کے اسماء اعداد جب فعال ہو اور مفعل کے وزن پر معدول ہوں تو غیر منصرف ہی ہوتے ہیں، جیسے احاد و موحد و رباع و عشار و وغیرہ وغیرہ۔ تو عدل کے 6 وزن ہیں جو اس شعر میں مذکور ہیں۔ عدل را با تمامی تو شش شمر، مفعل فعل مثلہما مثلث و عمر، فعل است ہم چون امس، فعال است چون ثلاث، ٹھیک ہے۔ ایک وزن ہے مفعل اور فعل، اور مثال اس کی ہے مثلث اور عمر، اور دوسرا ہے جناب فعال وزن ہے، ٹھیک ہے جی۔ فعال ایک وزن ہے جیسا کہ ثلاث، اور دیگر فعال داں چون قطام، فعل سحر، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ باقی
بھی انہوں نے وزن دے دی، باقی چیزوں کو تو جان۔ آمس اور قطام مبنی ہے، ٹھیک ہے جی، آمس اور قطام جو ہے یہ مبنی ہے۔ سحر کے غیر منصرف ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس سے معین دن کا وقت مراد ہو، ورنہ یہ منصرف ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو برکہ وہ زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، موٹی سی بات آپ یاد رکھ لیں کہ یہ 3 سے 4 اوزان ہیں، ایک فعال ہو، ایک مفعل ہو، ایک ہے جناب یہی 2 وزن ہیں، ٹھیک ہے جی، ہیں 2 وزن ہیں، انہی 2 وزنوں کو مختلف اوزان میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ویسے 2 وزن ہیں، فعال اور مفعل، بس آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے وصف۔ وصف کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی ایسی ذات پر دلالت کرنا جس میں صفت کے معنی پائے جاتے ہوں، تو جس میں صفت کے معنی پائے جاتے ہوں۔ اب ہوا یوں کہ صفت کے معنی جس میں پائے جائیں تو صفت تو وہ اسم صفت اس کے اندر آ جائے گا۔ ہر صفت ہی کیا وصف ہوگی؟ نہیں، وہ کہتے ہیں جس میں صفت کے معنی پائے جائیں مگر غیر منصرف ہونے کے لیے اس سے مراد وہ اسم ہے جس میں اصل میں وصفی معنی کے لیے جسے اصل میں وصفی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اصل میں وصفی معنی کے لیے وضع کیا، جیسے احمر، اسود وغیرہ۔ اب یہ اصل میں وصفی معنی کیا ہے؟ اصل میں وصفی معنی سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کرتے ہیں نا، مثال کے طور پر عام صفت ہوتی ہے جیسے قلم شاہجہاں قلم جمیل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ وصفی معنی کے لیے یہ ہے کہ ایسی چیز جس میں رنگ، بو اور ذائقہ کا معنی پایا جاتا ہو، مثال کے طور پر جب اسے بنایا گیا تو اصل میں وصفی معنی کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ مثال کے طور پر احمر سرخ رنگ والی، یا احمر سرخ رنگ والا، ٹھیک ہے، احمر سرخ رنگ والا، حمراء سرخ رنگ والی، اسود سیاہ رنگ والا، ٹھیک ہے جی، ارقم چت کبرا رنگ والا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آ گیا جناب چت کبرے رنگ والا۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اسود، احمر وغیرہ یہ اصل میں وصفی معنی کے لیے وضع کیے گئے، لیکن اگر آپ اربع کہیں، اربع 4 کے لیے وضع کیے گئے، 4 جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ ایک اسم ہے کسی شے کا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھ لیں، اس میں یہ بات موجود نہیں ہے، یہ چیز ہدایت النحو کے اندر تفصیل سے لکھی ہوئی ہے۔ اگر ہم احمر یا اسود کسی شے کا نام رکھ دیں، کسی شخص کا نام رکھ دیں، تو پھر یہ وصف نہیں ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا اگر ہم اسے کسی کا نام رکھ دیں، یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھنی ہے۔ اگر ہم کسی کا نام، جس طرح ارقم، ٹھیک ہے، دار ارقم، ارقم جو ہے، ارقم، یہ ارقم جو ہے اب نام رکھ دیا گیا، اصل میں یہ پہلے تو یہ وصف کے لیے تھا، چت کبرے رنگ کے لیے تھا، لیکن بعد میں یہ سانپ کا نام رکھ دیا گیا، ارقم یعنی چت کبرے رنگ کا سانپ، تو اب یہ سانپ کو ہی ارقم کہا جاتا ہے، لہٰذا وہ غیر منصرف، وہ وصف میں اس میں شامل نہیں ہوگا۔ وصف کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ اصل میں تو وصفی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی اس میں وصف کا معنی پایا جاتا ہو، اور پھر وہ کسی شخص کا نام نہیں ہونا چاہیے، کسی کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ خاص طور پر شرط ذہن میں رکھنی ہے، اگر نام ہوگا کسی کا تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ وہ غیر منصرف نہیں ہے۔ اس میں دوسرا سبب وزن فعل ہے، یعنی فعل کے وزن پر آ رہا ہے، جیسے افعل و نفعل ہے نا، فعل مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ، تو یہ اس میں واحد متکلم کے صیغے کے وزن پر آ رہا ہے، احمر و اسود وغیرہ۔ اور اس کے بعد اسم تفضیل کے بھی وزن یہی ہے، افضل و اکبر و وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ویسے وہ تو اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے، اس کے آخر میں تنوین نہیں ہے، تو یہ فعل کے وزن پر ہی آ رہا ہے، یعنی فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ۔ تو اس میں 2 سبب پائے گئے ہیں، ایک سبب ہے وصف اور دوسرا سبب کیا ہے؟ وزن فعل۔ اور عدل میں کون سے 2 سبب پائے گئے ہیں؟ ایک ہے عدل اور دوسرا کیا ہے؟ علمیت، علم ہونا یعنی نام ہونا، یہ 2 شرطیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، پکی بات ذہن میں رکھ لینی ہے۔
میں نے بتایا تھا نا کہ غیر منصرف کے لیے شرط یہ ہے کہ 2 وصف پائے جانے چاہیے اس میں، یا ایک ایسا وصف پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو۔ ابھی تک تو 2 والے ہی آ رہے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی تانیث، اس کے بعد تانیث آ جاتی ہے۔ تانیث وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت ظاہر ہو، جیسے مسلمتن، یا مونس مانوی ہو جیسے شمسن وغیرہ، یہ آپ تعریف اس کی جانتے ہیں۔ لیکن اس کے اسم تانیث کے غیر منصرف ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ہر مونس غیر منصرف نہیں ہوگی، غیر منصرف کے لیے شرط ہوگی۔ کیا شرط ہے؟ پہلی شرط تو یہ ہے وہ کسی کا علم ہو، یعنی نام ہو، کسی کا نام ہونا چاہیے اور آخر میں گول تا ہونی چاہیے۔ کسی کا نام آ جائے اور آخر میں گول تا ہو، جیسے طلحہ، مکہ، عائشہ، خدیجہ، یہ سب غیر منصرف ہیں۔ کبھی حدیث پاک آپ کھول کے دیکھیے گا غور سے، کوئی بھی حدیث پاک جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہو تو آپ اس میں دیکھیے گا، جس پر اعراب لگے ہوئے، اعراب والی کتاب میں، خاص طور پر ریاض صالحین میں آپ کو مل جائیں گی۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوگا، عائشہ تی نہیں لکھا ہوا، ان حالانکہ حرف جار ہے تو زیر نہیں آئی، زبر لگی ہوئی ہے، کیونکہ غیر منصرف کے آخر میں کسرہ نہیں آتی، کسرہ کی جگہ ہمیشہ فتح آتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد پہلی شرط ہم یاد کر لی، موٹی موٹی میرے ساتھ دہراتے جائیں، میں ساتھ ساتھ دہرا رہا ہوں، آپ بھی ساتھ ساتھ دہرائیں۔ پہلی شرط کیا ہے جی؟ وہ نام ہونا چاہیے کسی کا اور اس کے آخر میں گولتا ہونی چاہیے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ نام ہو، یعنی علم ہو، کسی کا علم کا معنی نام ہوتا ہے، نام ہو کسی کا مونس مانوی ہو، نام ہو مونس مانوی ہو، اور کلمہ 3 حروف سے زائد ہونا چاہیے اگر وہ مونس مانوی ہے۔ ایک ہے مونس حقیقی، مونس حقیقی آپ کو پتہ ہے یہ جس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے، اور وہ یہ مونس حقیقی کا علم ہونا چاہیے نا، پہلی والی جو شرط ہے۔ دوسرے مونس مانوی، یعنی نام ہونا چاہیے کسی کا اور مونس مانوی ہونا چاہیے، لیکن کلمہ جو ہے وہ 3 حرف سے زیادہ ہونا چاہیے، جیسے زینب، زینب بھی جو ہے یہ غیر منصرف ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی۔ اگر 4 حرف والا نام ہے کسی لڑکی کا، کسی کا نام ہے، کسی بچی کا نام 4 حرف والا نام ہے، تو وہ پکی طرح بات ذہن میں رکھ لیں، کسی عورت کا، کسی بچی کا نام 4 حروف والا ہے تو وہ غیر منصرف ہوگی۔ کس صورت میں؟ جب وہ مونس مانوی ہو، جب وہ مونس مانوی ہو۔ مونس مانوی کی آپ کو پتہ ہے جس کے مقابلے میں نر جاندار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، مونس مانوی ہونی چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد جناب پھر کہتے ہیں اگر وہ ثلاثی ہو، ٹھیک ہے جی، اگر وہ ثلاثی ہو، یہ مونس مانوی جو ہے یہ اگر ثلاثی ہے تو پھر شرط یہ ہے کہ درمیانی حرف متحرک ہونا چاہیے، درمیانی حرف متحرک ہونا چاہیے، جیسے سقر، جہنم، سقر، جہنم۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر ثلاثی ہو، مونس میں عربی کا علم ہو، یعنی کہ وہ مونس عربی علم ہو، یعنی عجمی نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا کہ غیر منصرف اور منصرف دونوں طرح اس کا پڑھنا جائز ہے، جیسے دعدن اور دعدو، ہندن اور ہندو، دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک نوٹ دیا، یہ نوٹ بڑا اہمیت کا حامل ہے، کہ ہر وہ اسم جس کے آخر میں تانیث کی علامت الف مقصورہ یا الف ممدودہ ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے، جیسے حمراء، صحراء، افعى، حبلى، یہ 2 سببوں کے قائم مقام ہوتی، تانیث بالالف 2 سببوں کے قائم مقام ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔